اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے، اور ان سے حضرت ان کی بائیں پسلی سے حضرت اما حوا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر ان کی شادی کی، اور اس سے جو ہے ان کی اولاد شروع ہوئی۔ شادی کا ہو جانا یہ رشتہ داری ہے ایک دوسرے کے ساتھ، دو خاندان آپس میں مل جاتے ہیں۔ اور رشتہ داری تین طرح کی ہے، ایک تو جو والد کی طرف سے رشتہ داری ہے، یعنی والد اور والد کے جتنے بہن بھائی ہیں، اور والد کے جو والد ہیں دادا ہیں، ان کی جتنی اولاد ہے، یہ رشتہ داری ہے۔ اسے ددیالی رشتہ داری کہا جاتا ہے۔ اور ایک والدہ کی طرف سے، والدہ ہو گئی، ان کے والد ہو گئے ہمارے نانا، ہماری نانی، اور ان کے اولاد خالہ اور خالو، ماموں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہمارے ننہیالی رشتہ دار کہلاتے ہیں۔ یہ دو رشتہ داریاں تو تقریباً ہر کسی کی ہوتی ہیں، بڑی قریبی رشتہ داری ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ شادی کے ذریعے سے پیدا کرتا ہے رشتہ داریوں۔ اور ایک تیسری رشتہ داری بھی ہے کہ کسی نے بچپن میں کسی عورت کا دودھ پی لیا، اسے دودھ کی رشتہ داری، جسے رضاعت کہتے ہیں، رضاعی رشتہ داری کہتے ہیں۔ جس کا دودھ پیا وہ رضاعی ماں بن گئی، اور اس کے بچے رضاعی بہن بھائی ہمارے بن گئے، اور اس عورت کے جو شوہر ہیں وہ ہمارے رضاعی باپ بن گئے جن کا ہم نے دودھ پیا، اور اس عورت کے جو بہن بھائی ہیں ان سب سے ہماری رضاعت کے ذریعے سے رشتہ داری ہو گئی، اس دودھ کے پینے سے۔ تو زیادہ تر تو ددیالی اور ننہیالی رشتہ داری ہوتی ہے، بہت کم لوگوں کی جو ہے وہ رضاعی رشتہ داری بھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری کو نبھانے کے اوپر بہت سارے احکامات جاری کیے، اور اس کو توڑنے والے کے لیے اللہ نے بھی اور اللہ کے رسول نے بھی بڑے سخت جو ہے وہ شرائط لگائیں کہ جو ان کو توڑتا ہے، جیسے رمضان کا مہینہ، کہ اس کے اندر بھی جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے اس کی دعا توبہ قبول نہیں ہوتی، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو بلکہ ایک حدیث یاد آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز صبح کو، مشکاۃ شریف کے اندر ہے کہ ہر روز صبح کو رشتہ داری، جس کو عربی میں رحم کہتے ہیں، رحم اللہ کے عرش کے سامنے چلا جاتا ہے اور ایسے دونوں ہاتھ جوڑ لیتا ہے، دونوں ہاتھ جوڑ لیتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ، اور جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ۔ یہ اللہ سے دعا کرتا ہے ہر روز صبح کے وقت، رحم یعنی رشتہ داری۔ تو اللہ تعالیٰ آگے سے فرماتے ہیں کہ اے رحم، جس نے تجھے توڑا میں اس کو توڑوں گا، اور جس نے تجھے جوڑا میں اس کو جوڑوں گا، جس نے تجھے جوڑا میں اس کو جوڑوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ ہے، کیونکہ آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا، وہ آپ کی رضاعی والدہ ہیں، بنو سعد کے علاقے کی ہیں، جو بہت دور ہے مکہ سے، اور ان کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام تھا شیمہ، حضرت حلیمہ سعدیہ کی۔ تو انہیں بہت عرصے بعد خیال آیا کہ بچپن میں ہمارے ساتھ ایک ہمارے بھائی تھے، محمد ان کا نام تھا، کیوں نہ ان کے پاس جایا جائے اور ان سے ملاقات کی جائے۔ ہم ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ دودھ پیتے تھے، اس کے بعد کھیلے کودے۔ تو یہ جو شیمہ تھی،
انہوں نے اپنی سہیلیوں سے ذکر کیا کہ میرے ایک بھائی ہیں وہ فلاں جگہ پر رہتے ہیں، آؤ چلیں۔ معلومات لی ہوں گی، پہلے مل گئی ہوں گی کہیں سے کہ محمد نامی جو ہیں وہ یہاں پر رہے ہیں، انہوں نے دودھ پیا ہے، میرے بھائی ہیں وہ رضاعی۔ تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ، غریب سے خاندان کی تھیں یہ، تو اپنے سہیلیوں کے ساتھ کوئی ہلکی پھلکی سی کوئی سواری اور پیدل ہوتے ہوتے سینکڑوں کلومیٹر سفر طے کر کے بیچاری یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، مدینہ۔ اور جب آپ کے پاس آئیں اور آپ کو پتہ لگا اور بتایا کہ میں شیما ہوں، آپ کی بہن ہوں، تو میرے نبی نے بڑا استقبال کیا۔ یہ تھی ان کی سہیلیاں تھیں، اب کتنی دور کی رشتہ داری، اور بچپن میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے تھے، آج یہ اسپیشل میرے نبی سے ملنے کے لیے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھائی، چادر اتار کر بچھائی، اپنی بہن کو بٹھایا اور ان سے بات چیت کی، گپ شپ لگائی، بچپن کی باتیں کی، اور گھر والوں کا اچھے اچھے کھانے بنا، ان کو اپنے پاس کئی دن رکھا، بہترین کھانے کھلائے، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھلائے، بڑی عزت دی حضرت اپنی بہن کو شیما کو بھی اور ان کی جتنی سہیلیاں تھیں ان سب۔ اور جب جانے لگی تو اس وقت وہاں کی مشہور سوغات عرب کی کھجوریں، تو اس کے ٹوکرے بھر بھر کے، اور اس کے علاوہ نقدی جو حضور کے پاس موجود تھی وہ، اور ہر سہیلی کو اور حضرت شیما کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری دی، اونٹنی اور جو اچھی سواریاں تھیں وہ سب کو دی، ایک ایک کو علیحدہ علیحدہ۔ اور یہ سب جو ہے یہ سواریاں لے کر بڑی خوشی خوشی جو ہے واپس اپنے علاقے بنو سعد پہنچے۔ جب وہاں پر گئیں تو لوگ حیران کہ یہ تمہارے پاس سواریاں کہاں سے آئیں، یہ اتنے پیسے اور اتنی چیزیں اور اتنے ٹوکرے یہ کہاں سے لے کے آئی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی سے ملنے گئے تھے، محمد سے، وہ وہاں پر مدینہ میں ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ عجیب کہ ایک بھائی نے اپنی بہن کو اتنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے، بڑے متاثر ہوئے وہ لوگ۔ تو میرے نبی کا پیغام کہ رشتہ داروں کے ساتھ نبھانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میرے نبی کے پاس تشریف لائے، اگر کہنے لگے یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، رشتہ داروں کے پاس جاتا ہوں، انہیں سلام دعا کرتا ہوں، وہ آگے سے جواب نہیں دیتے، برا بھلا کہتے ہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں ان سے تعلق رکھتا ہوں اور ان سے جوڑ کے رکھتا ہوں۔ تو میرے نبی نے کہا کہ ابو ہریرہ جیسا تم کہہ رہے ہو، یعنی کہ وہ تمہارے سے تعلق توڑتے ہیں لیکن تم جوڑتے ہو، اور آپ ان کے پاس چل کے جاتے ہو، سلام دعا کرتے ہو، بے شک وہ اس کا صحیح جواب نہیں دیتے، صحیح رسپونس نہیں دیتے، تو اگر تم واقعی ایسے ہی ہو تو سنو، جب تم ان سے ایسا معاملہ کرتے ہو اور آگے سے ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا تو آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے زمین پر اور وہ تمہاری طرف سے ان کے منہ کے اندر راکھ ڈالتا ہے، یعنی ان کو ذلیل کرتا ہے، اور تمہارے جوابات وہ دیتا ہے سارے کے سارے۔ لیکن جس دن تم نے بھی انہی جیسا برتاؤ کرنا شروع کر دیا تو اس دن وہ فرشتہ واپس چلا جائے گا، پھر دوبارہ نہیں آئے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو تمہیں سلام نہیں کرتا تم انہیں سلام کرو، جو تمہیں سلام نہیں کرتا اسے سلام کرو، جو تعلق توڑے اسے تعلق جوڑو، جو منہ پھیرے اسے خندہ پیشانی سے ملو۔ رشتہ داری اللہ رب العزت نے بنائی ہے اور رشتہ داری جڑنے کے لیے ہے، رشتہ داریوں کو توڑنا نہیں، اسے جوڑنا ہے۔ اللہ رب العزت نے رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا، اللہ کے نبی نے رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہترین اخلاق فرمایا کہ جو رشتہ داری کو جوڑے. آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ بھئی آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی، ہمیں نہیں بلایا، تو آج کے بعد آپ کا ہمارا جینا مرنا ختم، بس ہم آپ کے لیے مر گئے، آپ ہمارے لیے مر گئے. بھئی انہوں نے نہیں بلایا تو آپ چلے جاؤ خود اور جا کر کہہ دو بھئی آپ نے تو نہیں بلایا لیکن آپ ہو تو ہمارے رشتہ دار، ہم تو خود ہی آ گئے، بعد میں چلے جاؤ. اس میں کون سا رشتہ داری کو توڑنا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضور کے پاس تشریف لائے تو ہلکے ہلکے پیلے سے نشان لگے ہوئے تھے. اس دور کے اندر نئی نئی شادی ہوتی تو اس کے اوپر کوئی رنگ سا پھینکتے تھے، یہ رسم سی تھی، تو کپڑوں کے اوپر نشان سے تھے. تو حضور نے کہا عبد الرحمن نکاح کر لیا؟ کہنے لگے جی یا رسول اللہ نکاح کر لیا. تو میرے نبی نے فرمایا کہ اچھا تو ولیمہ لازمی کر لیا. بس یہ نہیں کہا کہ مجھے تم نے بلایا ہی نہیں، میری تمہاری نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں، میرا اور تمہارا تعلق آج سے ختم. کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا اللہ کے نبی نے. یہ کوئی تعلق توڑنے کی چیزیں نہیں ہوتی. ہماری والدہ فوت ہوئی، آپ لوگ ہمارے گھر پہ آئے نہیں، ہم بھی آپ کے کوئی فوتگی آئے ہوگی، ہم بھی نہیں آئے، بس اتنی سی بات پہ تعلق توڑ دی. آپ کے ہاں فلاں خوشی ہوئی، آپ نے ہمیں بلایا نہیں تو ہم بھی آپ کو نہیں بلائیں. بھئی جیسا کرو گے ویسا بھرو. یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بھائیوں ہم نے خود نکال رکھی، اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. کوئی بھول گیا یہ کسی کو آپ کا مزاج اچھا نہیں لگا، کسی کو اس وقت بلانا مناسب نہیں لگا، کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے بیٹے سے مانگ لیا کہ بھئی ہم اپنی بیٹی کا رشتہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں، کہ اپنے بیٹے کا رشتہ آپ کی بیٹی سے مانگ لیا. انہوں نے سوچ بچار کیا، گھر کے اندر مشورہ ہوا کہ بھئی ابھی نہیں کرتے رشتہ، یہ ہے نہیں کرتے، کہیں اور کر لیں گے. تو انہوں نے جواب دے دیا، بھائی نے بھائی کو جواب دے دیا کہ بھئی میں تو اپنا بیٹا آپ کو نہیں دے سکتا، یا میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے بیٹے سے نہیں کر سکتا. بس اسی کو بنیاد بنا کر ساری زندگی بولنا ختم کر دیا. بھئی رشتے تو آسمانوں سے طے ہوتے ہیں، یہ تو آسمانوں سے بنتے، کس کے ساتھ شادی ہو. انہوں نے آپ نے بھی اپنا ضمیر پیش کر دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں ہمارا رشتہ ہو جائے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے. تو اب اس میں لڑائی کی کیا بات؟ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ساری زندگی کے لیے رشتہ ناتا توڑ دیتے. اور اللہ رب العزت کو یہ چیز بہت زیادہ ناپسند ہے، رشتہ داری کو توڑنا. اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہوتی، اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہوتی. رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی جس نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتہ داری کو توڑا ہو. بھائی کوئی اس نے آپ کی زمین پہ قبضہ تھوڑی کر دی، اس نے کوئی آپ کا قتل تھوڑی کر دی. اپنی خوشی میں نہیں بلایا، بس اپنی غمی میں نہیں بلایا، آپ کو رشتہ نہیں دیا. یہ جس معیار کی آپ عزت ان سے چاہتے تھے کہ میں جاؤں تو میرے ساتھ ایسا برتاؤ ہو، ان بیچاروں سے ویسا نہیں ہو سکا، تو اس کے اوپر رشتہ نہیں توڑنا چاہیے، بلکہ جوڑیں. جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ رب العزت اس کو جوڑتے ہیں. ایک دن آتا ہے کہ سارے لوگ اس سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں، سارے خاندان والے اس سے محبت کرتے ہیں جو رشتوں کو جوڑتا ہے. اور جو شخص رشتوں کو توڑتا ہے ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اکیلا رہ جاتا ہے اور سارے خاندان والے اس سے جدا ہو جاتے ہیں. اور رشتہ داری کو جوڑنے والے کے لیے رزق کی برکت ہے. جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے اللہ رب العزت اس کے رزق کے اندر برکت دیتے ہیں، اور جو رشتہ داری کو توڑتا ہے اللہ رب العزت اس کے رزق سے برکت ہٹا لیتا ہے. یعنی رزق کے اندر برکت جو ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز رشتہ داری کو توڑنا اور جوڑنا بھی ہے. آج تقریباً ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر کوئی اپنے چچا سے نہیں بولتا، بھائی بھائی سے نہیں بولتا،
بہن بھائی سے نہیں بولتی کہ میں نے اپنے بھائی سے رشتہ مانگا تھا، بھائی نے نہیں دیا، میری نظر کوئی ہے ہی نہیں، تو بہن نے بھائی سے بولنا چھوڑ دیا۔ اپنے خالہ زاد سے نہیں بولتے، اپنے ماموں زاد سے نہیں بولتے۔ ہاں کوئی بہت ہی زیادہ زبان کا گندا ہے اور اخلاق کا گندا ہے، کردار کا اچھا نہیں ہے، تو اس سے بھی تعلق نہ توڑیں، سلام دعا اس سے رکھیں، کبھی کبھی آ جائیں چلے جائیں، بہت زیادہ نہ کریں کہ بالکل نہیں توڑیں، اس سے سلام دعا کرتے رہیں، حال حوال پوچھتے رہیں۔ اس کے اندر اللہ حضور برکت دیں گے، اور دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس بندے کو عزت دیں گے، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت کو اللہ تعالیٰ بٹھا دے۔ تو یہ رشتہ داری ہر روز اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ جو مجھے توڑے تو اسے توڑ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس کو توڑ دیا۔ اور رشتہ داری کہتے ہیں کہ یا اللہ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس کو جوڑ دیا۔